نئے نامہ میں سے یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کے وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اگر ہم کہیں، غور سے سنیں کیسی پیاری بات اس کلام میں لکھی ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہمیں نہیں ہے. ہم سب کہیں آمین. اب اس کلام کے اندر صاف صاف طریقہ سے بات لکھی گئی ہے کہ ہمیں خداوند میں کس طرح سے چلنا ہے. ہم نور میں چلیں. یہاں پر جو خدا کے بندہ نے ہمیں بات سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نور میں چلیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی اور چیز کے اندر چلنے کی بات کیوں نہیں کہی گئی؟ لکھا ہے ہم نور میں چلیں کیونکہ وہ نور ہے. تو یہاں پر کس قدر زیادہ ہر اس انسان کے لیے ایک یہ امید کی بات ہے کہ اس کو کس طرح سے بننے کے لیے کہا جا رہا ہے، کس طرح سے چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے. نور میں چلنا کیونکہ وہ نور ہے. اب یہاں پر ہمیں کس کے ساتھ چلنے کے لیے کہا گیا ہے، کس کی طرح کا بننے کے لیے کہا گیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی بات ہے. کسی اور شخصیت کی بات نہیں کہی گئی. ہم نے کئی مرتبہ اپنی زندگی کے اندر کئی طرح کے ماڈل جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ کئی طرح کے خادم جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں. کئی طرح کی ایسی بڑی ہستیاں رکھی ہوتی ہیں کہ کاش کہ ہم ان کی طرح ہو جائیں. لیکن انسان اس زمین پر رہنے والا چاہے کتنا بھی بڑا عہدہ اپنے اندر کیوں نہ رکھتا ہو، کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں تاریکی پھر بھی موجود ہوگی. اور اگر ہم انسانوں کی مانند بن جائیں گے اور انسانوں کی طرح چلیں گے تو ہم ٹھوکر کھائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے. اس لیے میرے عزیزو، ہم کس طرح سے چلتے رہے، ہماری زندگی کیسی تھی، کیا ہم دیکھا دیکھی کی زندگی میں رہے ہیں؟ آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ خداوند اب سے میں نور میں چلنے والا بنوں گا. اب سے میری زندگی ویسی ہوگی جیسی تیری زندگی ہے. اب سے میری گفتگو ویسی ہوگی جیسی تیری گفتگو ہے. میرا مزاج اب سے ویسا ہوگا جیسا تیرا مزاج ہے، کیونکہ بائبل میں یہی لکھا ہے ویسے ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا ہے. وہ نور ہے، اس میں تاریکی نہیں. تاریکی کس میں؟ تاریکی انسان میں. تاریکی خداوند یسوع مسیح میں نہیں، تاریکی انسان میں. اب تاریکی جو انسان کے اندر موجود ہے وہ تاریکی کئی طریقوں سے ہماری زندگی کے اندر آ رہی ہے. اور وہ گناہ جو ہم میں موجود ہے، ہم جب تک ان کا اقرار نہ کریں تب تک ہماری زندگی کے اندر برکت کا دروازہ نہیں کھلتا. لیکن آج ایک بات ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم پورے دل سے سچے طور سے یہ فیصلہ کر لیں کہ میں ہر وہ ممکن کوشش کروں گا کہ میں نور میں چلوں، تو یاد رکھیں ہماری زندگی کے اندر کبھی لعنت نہیں آئے گی. ہماری زندگی کے اندر دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے. خداوند برکت دینا چاہتا ہے لیکن بہت سے لوگ برکت لینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کے گناہوں نے انہیں روکا ہوا ہے. ان کے گناہ ان کو خداوند میں نہیں آنے دیتے. ان کے گناہ ان کو خداوند
خداوند کی طرف نہیں بڑھنے دیتے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ ہم نور میں چلیں. ہمارے سامنے ایک ہستی ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کی مانند ہم نے بننا ہے. لکھا بائبل میں اگر ہم کہیں کہ ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں, تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے بائبل کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں, اپنی زندگی کو ہم تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اگر ہم اقرار کر لیں تو اقرار کرنے سے ہماری زندگی پر خداوند کا آسمان کھلتا ہے. اقرار کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اقرار کرنے سے آپ کی شخصیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ آپ کی عزت بڑھے گی. اگر ہم اقرار کریں تو لکھا وہ میں تمام ناراضگی سے, یعنی کہ وہ تمام برائیاں جو ہماری زندگی میں موجود ہیں, وہ تمام گندے کام جو ہماری زندگی میں موجود ہیں, وہ ہمیں ان سے پاک کر دیتا ہے. کوئی بھی اس زمین پر رہنے والا انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں تو بالکل یسوع کی مانند بن گیا ہوں, جب تک وہ اقرار نہیں کر لیتا, جب تک ہم اس کے خون سے دھل نہیں جاتے. اس لیے میرے بہن اور بھائیوں, ہماری زندگی کے اندر ہر روز ابلیس جو ہے وہ گناہوں کو لانا چاہتا ہے. اور گناہ کس طرح سے آتا ہے؟ ہماری سوچوں سے ہماری زندگی کے اندر گناہ داخل ہوتا ہے. ہمارے خیالات سے گناہ جو ہماری زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے. اگر ہم نور میں چلیں تو دیکھیں ہماری آپس میں شراکت ہے, ہماری آپس میں پھر رفاقت ہے, محبت ہے. اگر میاں بیوی کے درمیان ان کی زندگی کے اندر گناہ ہے, ان کی زندگی خداوند میں نہیں ہے, تو ایسے میاں بیوی جو ہے ان کی آپس میں کبھی شراکت, رفاقت, محبت نہیں ہوگی. ان کی زندگی میں ہمیشہ لڑائی اور جھگڑے ہوں گے. جہاں پر لوگ نور میں نہیں چلتے وہاں پر گناہ آ جاتا ہے. جہاں پر لوگ نور میں نہیں چلتے وہاں پر نفرت آ جاتی ہے, وہاں پر حسد آ جاتا ہے, وہاں پر پھر غصہ آ جاتا ہے. اور یہ تمام جسمانی کام ہیں جو پھر انسان کی زندگی میں تباہی لے کر آتے ہیں. گھرانے کے اندر جو افراد مسیح کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے, جن کی زندگی نور میں نہیں ہوتی اور جن کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہے, وہ لوگ ہمیشہ گھرانے کی برکت میں رکاوٹ ہوتے ہیں. ایسوں کو خداوند کے حضور آ کر اقرار کرنے کی ضرورت ہے. آپ جو کلام سن رہے ہیں, آپ میں سے بتیرے لوگ بھی ایسے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے گھرانوں کے اندر برکت جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. صرف عبادت میں آنا کافی نہیں ہوتا, یا کلام کو ہاتھ میں پکڑ لینا کافی نہیں ہوتا.